الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ احتجاجی مظاہرہ تحریک لبیک پاکستان کی کال پر منعقد ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہوگا، ملک پاکستان میں آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ہوش ربا مہنگائی کے خلاف تحریک لبیک پاکستان نے 27 فروری بروز پیر کو آل پاکستان شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی تھی اور الحمدللہ پورے ملک میں وہ ہڑتال کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ لائے عمل یہ تھا کہ 3 مارچ بروز جمعہ پورے پاکستان میں بعد نماز جمعہ تمام پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جائیں گے۔ اور آج تحریک لبیک پاکستان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عوام کے لیے نکلی ہے اور عوام بھی تحریک کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ہمارے مرکزی امیر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی کال پر پورے پاکستان میں تمام ضلعوں میں اس وقت پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ہم اس احتجاجی مظاہرے میں شریک اور ہماری خوش بختی کے آج کوئٹہ کی سرزمین پر ہمارے صوبائی امیر ابو القیوم حضرت علامہ مولانا مفتی وزیر احمد رضوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان تو ہم ان کا سنیں گے، لیکن ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج تخت پہ بیٹھے ہوئے سلطنت پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی حکمران ہیں، آج وہ اپنی عیاشیوں کو چھوڑ دے۔ آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہو رہا، یہ انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے کیا ہوا ہے۔ آج کہتے ہیں آئی ایم ایف تو خود اعلان کر رہا ہے کہ غریبوں پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، مزید ٹیکس نہ لگائے جائے، لیکن کیا ہے کہ یہ آج اپنی عیاشیوں کے لیے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، ہر چیز پہ ایک دکان سے چھوٹی سی ٹافی سے لے کر ایک پلاٹ تک جتنی چیزیں آپ خریدتے ہیں تمام پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان کی عوام ایسی بے خبر ہو چکی ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں نکل رہی، وگرنہ عوام یہ حق رکھتی ہے، قانون آئین کے مطابق عوام یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرے، اپنی آواز بلند کرے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ آج ہمیں مرکز کی طرف سے یہ کال تھی کہ احتجاجی مظاہرہ کیا جائے، نیکسٹ جو بھی کال ہوگی ہم اس پر بھی لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں نکلیں گے۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کے غلام، یہ جتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے، یہ غور سے سن لیں کہ ان پاکستانیوں کا، ان عوام کا خون چوسنے والوں، اب تمہیں مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرو اور مہنگائی کو کم کرو۔ اگر تم اس ملک میں رہنا چاہتے ہو، اس ملک پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، لیکن عوام کا یہ حق بنتا ہے۔ ہم دیکھیں آج ہم اسلام سے دور ہیں، اسلامی نظام سے دور ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان کی مثال موجود ہے، آج وہاں پہ پیٹرول بھی سستا ہے، دیگر اشیاء بھی سستی ہے، امن بھی ہے۔ کیونکہ وہاں اسلامی نظام نافذ ہے، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اسلامی نظام کے مطابق ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ملک پاکستان میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کا دین جب تخت پہ ہوگا تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اس وقت پورے پاکستان کے لیے اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ آؤ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دو، تحریک لبیک پاکستان کا بازو بنو۔ آج تحریک لبیک پاکستان عوام کے لیے کھڑی ہے، پورے پاکستان میں مختلف اضلاع میں تحریک لبیک پاکستان نکلی ہے، احتجاج کر رہی ہے۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام بھی ہمارا ساتھ دے، انشاءاللہ ہم یہ قیمتیں واپس ان سے لے لیں گے، یہ مہنگائی کا بوجھ کم ہوگا۔ آئی ایم ایف کا ایجنڈا نامنظور، آئی ایم ایف کا ایجنڈا نامنظور، آئی ایم ایف کا ایجنڈا نامنظور، آئی ایم ایف کا ایجنڈا یہ معاشی قتل، یہ معاشی قتل، یہ معاشی قتل، یہ غنڈہ گردی، یہ غنڈہ گردی
یہ غنڈہ گردی، یہ عیاشیاں، یہ غنڈہ گردی، یہ عیاشیاں. تو انشاءاللہ ہم تحریک لبیک پاکستان والے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوام بھی ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ مرکز کی طرف سے جو بھی کال ہوگی ہم اس پر لبیک کہتے ہوئے نیکسٹ ٹائم بھی نکلیں گے. یہ آخری لائے عمل نہیں ہے، اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو نیکسٹ لائے عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا. انشاءاللہ نکلو گے، انشاءاللہ نکلو گے. ہم مرکز کی حلقار پر لبیک کہیں گے. مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. وما علینا.